बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 15 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ हुआ है। बेशुमार अदालती फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए हैं, लेकिन हर फैसले के बाद तहरीक इंसाफ भी पलट कर वार करती रही है। जहां पर तमाम तर अदालती निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था, वहीं पर तहरीक इंसाफ के वकला की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से इन्हीं अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में भी फैसले आते रहे हैं। इन्हीं अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में भी चीजें होती रही हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, उस इमरान खान का ये जुमला हमें याद रखना चाहिए, जो वो कई दफा कहते हैं कि हारता वो शख्स है जो हार मान लेता है, और इमरान खान हार नहीं मानते। कल पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले के बाद क्या तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाली गेम खत्म हो गई है? क्या पिशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला वापस नहीं होगा? क्या अब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की वाकई कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हो जाएगी? तो इन तमाम सवालात का जवाब है हरगिज नहीं, क्योंकि कल पिशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया। आज 15 मार्च जुमे के दिन सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जिस इमरान खान को हम जानते हैं, वो इमरान खान हार नहीं मानेगा। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ये पहला फैसला नहीं है जो किसी अदालत की जानिब से दिया गया हो। पिछले 2 सालों में आप अदालती फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठाकर देख लीजिए। अदालती फैसलों का एक अंबार है, एक लंबी फहरिस्त है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए गए। सही या गलत इसकी बहस बाद में, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 2 सालों में बहुत से फैसले हैं। सबसे बड़ा फैसला था जो तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के बावजूद जो पूरा अदालती निजाम था, इंतखाबी अमल था, वो आरओज ब्यूरोक्रेसी से लेकर करवाए गए, वो अदलिया से नहीं लिए गए। क्या इन तमाम फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ सियासी मैदान से बाहर हो गई? क्या इन फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर कमजोर हुई? क्या इन फैसलों के बाद इमरान खान गेम से बाहर हुए? तो इन तमाम सवालात का जवाब भी है नहीं, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मानते। इमरान खान पलट कर वार करते हैं। कल पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज इमरान खान ने दोबारा पलट कर वार कर दिया। देखिए, हमारे दोस्त हैं सदीक जान, वो गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल ये आगाह कर रहे थे, ये रिपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान के लिए इस टाइम इंतखाबी जो मैंडेट चुराया गया, उससे बड़ा मामला ये बन चुका है कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन रोकनी है। वो एक्सटेंशन सिर्फ इसी तरीके से रुक सकती है कि तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलें, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो देने का फैसला सिर्फ इसी वजह से किया गया है क्योंकि कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। 224 का जो हिंदसा है वो क्रॉस कर जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी। फिर बड़ी आसानी से आइन में तरमीम करके मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगले 3 साल तक एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अगले 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही रहेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के फैसले, जो कुछ भी पाकिस्तान में होगा, उनको इस बात का यकीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें शेल्टर देता जाएगा। पिछले 2 दिनों में इमरान खान की अपने वकला, अपनी कानूनी टीम से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने हर मुलाकात में अपनी कानूनी टीम को यह हदायत दी है, यह बावर करवाया है कि मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा मसला इंतखाबी नताइज की तब्दीली नहीं है, अपनी सीटें वापस लेना नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें अपनी मखसूस नशिस्तें वापस मिलें और हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकें। और हम जब जानते हैं कि इमरान खान जब एक बात ठान लेते हैं, इमरान खान जो एक इरादा कर लेते हैं, इमरान खान तो उस इरादे की तकमील के लिए लगी पड़ते हैं। लेकिन गैबी मदद यानी रब ताला की मदद भी इमरान खान के साथ होती है। इसीलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं छीनी जा सकेंगी।
البتہ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل جب پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو کل رات کو ہی بیرسٹر گور خان نے عمران خان سے مشاورت کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا تھا. یعنی آج صبح اب سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، اگر انہوں نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے یہ فیصلہ دے دے گا کہ یہ تمام تر سیٹیں نون لیگ کو نہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں، تحریک انصاف کو ملنی چاہیے؟ تو کل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر یہ 2 معاملات ہیں اور دونوں معاملات الگ الگ ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے؟ کیا تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے؟ کیا وہ قومی اسمبلی کے اندر ایک پارلیمانی جماعت ہے؟ کیا یہ سیٹیں واقعی سنی اتحاد کونسل کو ملنی بھی چاہیے یا نہیں؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں ملنی تو کیا یہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملنی چاہیے؟ وہ کیسے یہ سیٹیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو یہ مخصوص نشستیں ملیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیسے مل جائیں گی؟ ان کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کچھ لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن جیت جائیں، ان کے جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں، وہ آپ ان جماعتوں کو دے دیں جو پارلیمانی جماعتیں ہیں؟ تو آئین کے اندر واضح طور پر اس سوال کا جواب ہے نہیں. یعنی یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتی. یہی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی گئی. اب کل سے لے کر اب تک بے شمار اس بات کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی اتحاد کیوں کیا؟ اگر یہی اتحاد مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کیا گیا ہوتا، جو کہ ایک پارلیمانی جماعت ہے جن کی قومی اسمبلی کے اندر ممبرشپ بھی رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایکٹ 2017 کا ہے اس کے مطابق اگر کسی سیاسی جماعت کی کوئی ایک سیٹ بھی قومی اسمبلی کے اندر ہے تو وہ ایلیجیبل ہو جائے گی مخصوص نشستیں لینے کے لیے. اگر کسی سیاسی جماعت کی کبھی کوئی نشست قومی اسمبلی کے اندر نہیں رہی تو اس کو جو ہے وہ پھر نہیں دی جا سکتی مخصوص نشستیں. اب کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی کیونکہ پریزنس قومی اسمبلی میں نہیں ہے، اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو کیا تحریک انصاف نے یہ کیس دائر کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد میں جانا چاہیے یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد میں جانا چاہیے؟ البتہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا. وہ آپ لوگوں کا سوال کہ سپریم کورٹ کیسے ریلیف دے دے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کم از کم پروپورشن تبدیل ہوئی ہے. اب کم از کم تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ سکتا ہے. سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، اور جسٹس منیب اختر، جن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم جوڈیشری کے اندر کوئی اپ رائٹ جج ہے، بے شمار اور بھی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور کئی ججز ہیں، لیکن ان میں ٹاپ آف لائن جو ہیں وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں. تیسرے نمبر پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کون سے ججز کس بینچ کا حصہ ہوں گے، اس میں اب منیب اختر صاحب بھی شامل ہوں گے. تو اب من پسند ججز کا بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف کی کسی درخواست پر نہیں لگا سکتے. یہی ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ اب جب یہ پٹیشن ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی تو وہ ججز جو ہیں وہ یہ کیسز سنیں گے جو بظاہر آزاد ججز ہیں، جو کسی دباؤ کا حصہ نہیں ہے. ممکن ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سن لیں، جسٹس اطہر من اللہ سن لیں، جسٹس منیب اختر صاحب خود سن لیں. اس طریقے کے ججز جب یہ بینچ کا حصہ ہوں گے، اس کیس کی سماعت کریں گے، تو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں
ملیں یا نہ ملیں یہ ایک بات کی بحث ہے، لیکن کم از کم یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملیں گی۔ جو میں نے پہلے کہا کہ عمران خان چونکہ اب یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ سیٹیں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں لینے دینی، کیونکہ اگر یہ سیٹیں وہ دونوں جماعتیں لے لیتی ہیں اور ان کی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی کے اندر ہو جاتی ہیں، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن آئین میں ترمیم کر کے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سو لہٰذا چیزیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوئی۔ پچھلے 2 سالوں میں کئی مواقعوں پر ایسا لگا کہ تحریک انصاف گیم سے باہر ہو گئی، یا کئی جگہوں پر ایسا لگا کہ اب تحریک انصاف کم بیک نہیں کر سکے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم بیک کیا ہے، عمران خان نے کم بیک کیا، اور عمران خان ہمیشہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ میں پریشر میں زیادہ اچھا کھیلتا ہوں، جب کرائسس آتا ہے تو میں زیادہ اچھا کھیلتا ہوں، اور بہرحال یہ بات پچھلے 2 سالوں میں ثابت بھی ہوئی ہے۔ 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کر آج 15 مارچ 2024 تک آپ دیکھ لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب جب مشکل وقت آیا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب جب بدترین کریک ڈاؤن یا کرائسس کیا گیا، تحریک انصاف زیادہ اچھا کھیلی، تحریک انصاف زیادہ بہتر کھیلی۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا پچھلے 2 سالوں میں، اگر تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی، اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پاکستان کی اور سیاسی جماعت ہوتی، تو اس ٹائم اس جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، یا اس جماعت کا جو سربراہ ہے وہ ڈیل کر کے باہر جا چکا ہوتا، یا اس جماعت کا جو سربراہ ہے وہ NRO لے کر پاکستان میں خاموش ہو کر بیٹھ چکا ہوتا۔ لیکن ان تمام تر کرائسس کریک ڈاؤن کے باوجود حقیقت یہ ہے، تاریخ ضرور یہ لکھی جائے گی کہ عمران خان نے نہ تو ڈیل کی، نہ عمران خان نے کوئی NRO مانگا، نہ ہی عمران خان نے اپنی جماعت کو ٹوٹنے دیا۔ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت خیبر پختونخوا میں حکومت، وفاق میں سب سے بڑی جماعت، یہاں تک کہ 2/3 اکثریت عوام نے اس کو دے دی۔ بے شک عدالتی فیصلے اس جماعت کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن وہ جماعت آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ سو لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تحریک انصاف پلٹ کر وار کرے گی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل آ چکا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مخصوص نشستوں والی گیم سے تحریک انصاف باہر ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف گیم کا حصہ ہے، مکمل کنٹرول ہے۔ آگے آگے دیکھتے جائیے ہوتا ہے کیا، میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔